نہیں ہو پائے تو اللہ نے پھر بھی ہمارے گھر میں وہ دولت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ اللہ نے ہمیں حافظ عطا کر دیے، اللہ نے ہمیں شورا عطا فرما دیجئے، سب کچھ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، تو ہم سینہ پھلا کے جب یہ کہتے ہیں تو بستی کی تمہارے مسجد ہے، معاملہ تمہاری مسجد کا ہے۔ اور کیا فرماتے رسول اللہ، عربی والے رسول نے کیا کہا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے سنو سنو کلمہ پڑھنے والو، میرے ماننے والو، میرے چاہنے والو، ترمذی شریف کی حدیث پاک میں نبی کونین نے ارشاد فرمایا، جو مسجد کے شہید کونے میں روڑا لگا رہا ہے اس کی مرمت کرا رہا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں بندہ مومن تم مسجد نہیں سنبھال رہا ہے بلکہ جنت سنبھال رہا ہے۔ کیا کہنے ہیں، ماشاءاللہ۔ کہ جو مسجد بناتا ہے وہ مسجد نہیں جنت بنا رہا ہے، تو اگر جنت لینا ہے تو کنجوسی نہ کرو، بخالت نہ کرو، میرے پیارے بھائیوں، جو کچھ جس طرح سے ہو سکے۔ بتاؤ اتنی بڑی بستی، میں نے آپ کو بتایا قریب قریب میں مولانا صاحب بڑی تعریف کر رہے تھے، کوئی ایسا نہیں نکلا کہ اللہ اسے توفیق دے دیتا کہ 12ویں والے نبی کے نام سے 12,000 دینے والا کوئی نہیں نکلا۔ ماشاءاللہ۔ اتنی بڑی پال میں لوگ کہتے ہیں بہت بڑے بڑے راجا رہتے، بڑے بڑے پیسے والے رہتے، بڑے بڑے دولت والے رہتے، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، چھوٹا آدمی، میں نے اپنے یہاں مسجد کا معاملہ رکھا، لوگوں نے کہا تم کیا دو گے، ہم نے کہا ہم وہ دے دیں گے انشاءاللہ جو قوم نہیں دے گی۔ کیا کہنے ہیں، مسجد کا معاملہ، اور جن کے اوپر تم فخر کر رہے ہو 27 اپلیکیشنیں لگا دی بریلوی مسجد، اور تم سے کیا کہیں گے، ہم کسی کو برا نہیں کہتے۔ مسجد کے اوپر آرو غیر روکے تو روک لے، 27 اپلیکیشن کہ مسجد سب کو ڈٹا دیا، ایس ڈی ایم صاحب، سی او صاحب، دروگا جی سب پہنچ، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے صاحب یہ کہا کہ بھائی کوئی اور بات نہیں، بات صرف یہ ہے کہ جھگڑا نہیں چاہیے، اس لیے اپنا بنگلہ ڈال لیا پڑھنے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، ساجدہ خاتون، یہ 200 روپے انہوں نے عائد کیے، اللہ ان کا محبت کا نذرانہ قبول فرمائے، پروردگار عالم ان کو، ان کے بچوں کو اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور ان کے گھر والوں کی کمائی میں خوب خوب برکت۔ آمین سبحان۔ ایس ڈی ایم صاحب کا ٹھیک ہے، کوئی ایسا نیا کام نہ کرنا، مڑیا ڈالے رہو پڑھے رہو، آج مسجد مشہور ہو گئی مڑیا والی، ہائے ہائے کیا کہنے ہیں، مڑیا والی مشہور، جہاں پوچھو مڑیا والی، سرکار میں پوچھو مڑیا والی، ہر جگہ مڑیا والی۔ اور اللہ کا شکر ہے وہ روک رہے تھے، روکتے روکتے وہ سمجھتے ہیں پہلے میرا اکیلا گھر تھا نا، اس لیے مسجد کی بڑی پریشانی کا معاملہ تھا، آج اللہ کے کرم سے 300 آدمی جب ہوتے ہیں تو لوگ مولوی چلا رہے ہیں مسجد میں، میری 36 سال کی محنت برباد گئی۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں میری قوم کے لوگوں، صرف میرا درد ہے کہ میں چاہتا ہوں تاکہ اپنی بستی والوں کو بتا دوں، یہ سب کہہ رہے ہیں یہ سارے جھنڈے تو لگا سکتے ہیں، سائیکل کا جھنڈا تو ان کو آرام دیتا ہے، دوسرے پنجے کا جھنڈا تو ان کو آرام دیتا ہے، ہاتھی کا جھنڈا تو ان کو آرام دیتا ہے، کمل کا جھنڈا تو انہیں آرام دیتا ہے، ساری دنیا کے جھنڈے تو انہیں آرام دیتے ہیں، مگر جب مصطفیٰ کا جھنڈا یہ لگاتے ہیں تو ان کے سینوں میں درد اٹھ جاتا ہے۔ یہی نبی کی بات، جی 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 حق ہے، یہی نبی کے ماننے والے، یہی نبی کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے کہا میرے پیارے بھائیوں انہیں سمجھو گے نہیں، یہ ان کی آڑ ہے، یہ ان کا معاملہ ہے، اور ایک ایسا وقت آیا کہ جس وقت کو جیسے تازیہ بھی آپ نے دیکھا آگ لگی لوگ مرے یا جلے، ہزارہ سب کچھ کیا جاتا، وہ اللہ جو کچھ کرتا وہ بڑھیا ہی ہوتا، مرنے والے اپنے نہیں غیر، ہائے ہائے جی جی جلنے والوں کی تعداد اپنوں کی کم غیروں کی زیادہ، جی
معاملہ کیا آیا؟ انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ لوگ تو فاتحہ درود کریں گے نہیں، ایسا ہے انہی سے مولانا سے نماز پڑھوا لو، وہی فاتحہ دے دیں گے۔ تو جب یہ معاملہ آیا کہیں یہ بھی باہر ہو جائے گا، یہ بھی ہم سے نکل جائے گا، تو انہوں نے کہا نماز بھی ہم سے پڑھواؤ، ہم ہی نماز بھی پڑھیں گے، ہم ہی لوگ فاتحہ بھی پڑھ دیں گے۔ لوگ ہنسے، کہنے لگے جب دو پارٹی سامنے ہوتی ہے تو سچائی کا پتہ چل جاتا ہے۔ جو فاتحہ کو حرام کہہ رہے تھے وہی ٹوپی لگائے پوری جماعت والے فاتحہ پڑھ۔ کیا نام؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ، امام صاحب کی اہلیہ محترمہ، بھائی انہیں بھی سمجھ آ گئی، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر ان کی اہلیہ تو سمجھدار ہونی چاہیے، انہوں نے 200 روپے عنایت کیے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور سب زیادہ تر مولوی لوگوں کی یہ پہنچے، ہم نے دیکھا سب کے جملے علیحدہ، جو پہنچا اس نے کہا بھابی السلام علیکم، ہم نے کہا یہ سب مولویوں کی تو بھابی ہے، پھر تو سمجھ آؤ زیادہ اعلیٰ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر فضل فرمائے، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، اللہ ان کے شوہر کی اور ان کے بچوں کی بھی عمر دراز فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو ایک جملہ اور آپ حضرات کے ساتھ، سبحان اللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب قبلہ کی والدہ ماجدہ بھی 200 روپے عنایت کر رہی ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی والدہ 200 روپے عنایت کر رہی ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ مفتی صاحب، ان کی والدہ، ان کے گھر والوں کی، سب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ سب کو خوش رکھے، اللہ ان سب کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور میاں یہ جذبہ ایسے نہیں آ پائے گا، اس لیے کہ یہ جذبہ اگر ہماری عورتوں میں آتا، مفتی صاحب قبلہ جب ہم نے معاملہ رکھ دیا جس سے جو کچھ ہو سکے، تو ایک سے بڑی بنی ہوئی بہتر ڈلیاں عورتیں لے کے آ گئی، وہ بھی ہم نے 1100 روپے کی بیچی۔ جی 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 عورتوں نے ڈلائیاں اتنی بھیج دی کہ 1100 روپے کی ڈلائیاں بھی جی، مگر یہاں کچھ نہیں، یہاں سیدھا سادہ وہ کہتے ہیں ہمارے میاں نے بہت مشکل سے کٹھن کر کے پیسہ پیدا کیا، ایسے مسجد کو کیسے دے دیا جائے؟ تو آئیں گے کیسے؟ ہے ماشاءاللہ، مرد مجاہد بھی ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ خیر ہے تو بہادر بھیا، معلوم ہونے لگے بہادر والی اب نکال کے آ رہے۔ جناب اسلم صاحب، ان کی اہلیہ 500 روپے دے رہے ہیں، کہہ رہی سب نے 200 دیے، ہم 500 دے رہے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ ان کی اور ان کے تمام گھر والوں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ ان سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، آمین ثم آمین، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور سب سے زیادہ خرچ کرنے والا وہی شخص ہے، سب سے زیادہ خرچ کرنے والا وہی شخص ہے جو دین کے راستے پہ خرچ کر دے۔ ارے علماء برابر آپ کو بتاتے رہتے ہیں، شداد نے اپنی جنت بنائی، خدا خوش نہیں ہوا، عثمان غنی نے صرف جنگ کے لیے 200 اونٹ و ہتھیار عطا کر دیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ کان کھول کے سن لو، آج سے عثمان غنی اگر پوری زندگی نفل نہ پڑھے انہوں نے ادا کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام کے نام پر خرچ کرتا ہے اس کا مقام علیحدہ ہے، جو دنیا میں خرچ کرتا ہے اس کا مقام علیحدہ ہے۔ اس لیے میرے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جناب مبین صاحب، یہ ٹھیک ہے بعد میں دے جائیں گے، اپنے ماں باپ کے نام سے 500 روپیہ دینے کے لیے انہوں نے کہا صبح انتظام کریں گے اور انشاءاللہ صبح ہم دے جائیں گے اپنے ماں باپ کے نام سے۔ اللہ رب العزت پروردگار عالم ان کا یہ محبت کا نذرانہ قبول فرمائے، پروردگار عالم دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ ان سب کو خوش رکھے، ہر بلا، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر دقت، ہر دشواری سے محفوظ فرمائے، اللہ ان سب کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور بھیا کوئی ہے، ارے مسجد کے لیے تمہیں دیوانہ ہو جانا چاہیے،
سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ حافظ صاحب قبلہ جو بیٹھے ہوئے ہیں مولانا عبداللہ صاحب کے بیٹے، ان کی اہلیہ نے 200 پہلے دیے تھے اور 100 پھر دے رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ ان کے بیٹے عنایت کر رہے ہیں 100 روپے اور مسجد کے لیے. ان کی والدہ نے یہ دیے ہیں. اللہ رب العزت ان کا یہ محبت کا نذرانہ قبول فرمائے. پروردگار عالم دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. تمہیں سب کچھ بتایا گیا مگر یہ سمجھتے تو سب کچھ ہیں، مگر میرے پیارے پھر یہی آتا ہے کہ فرق برادری کا ہماری ہے. ہماری برادری کی وجہ سے یہ سب سوچنا پڑ رہا ہے. دوسرے لوگوں کو جو جس طرح سے وہ لڑنے میں آگے ہو جاتے ہیں ویسے ہی ان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے. ارے یہاں تمہیں مولانا کو نہیں دینا ہے، یہاں تو تمہیں مسجد کو دینا ہے. آنکھ بند کر دو اس لیے کہ اس رب کے نام پر تمہیں دینا ہے جس نے تمہارے ہاتھ بنائے ہیں، جس نے تمہارے آنکھیں عطا کی، جس نے تمہیں پیر عطا فرمائے، جس نے تمہیں اچھا چہرہ عطا فرمایا، جس نے تمہیں اچھا مکان عطا فرمایا، جس نے تمہیں اچھے بچے عطا فرمائے، جس نے تمہاری زندگی میں جان پیدا فرمائی، جس رب نے تمہیں خوبصورت بنایا ہے، اس رب کے نام پر اگر 1000 روپے لٹانا پڑ جائیں، 10,000 لٹانا پڑ جائیں تو تمہارے ایک ہاتھ کی قیمت نہیں ہے. میاں جب ایک ہاتھ کٹنے پہ باری آتی ہے تو لوگ کہتے 2 لاکھ روپے لے لو ڈاکٹر صاحب، مگر ہاتھ کو بچا دیا جائے. مگر وہ میرا پروردگار جس نے ہمارے ہاتھوں کو بچایا ہے، اچھا رکھا ہے، کیا تمہارے پاس اتنا بھی بنایا نہیں بنتا کہ اس نب کے نام پر 1500 روپے؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ. صداقت بھائی یہ بہت اچھا کیا، یہ بہت اچھا کیا. ان کی بیوی ان سے شکایت نہیں کر پائیں گی. سبحان اللہ. انہوں نے شکایت کا معاملہ ختم کر دیا. کل وہ ان سے کہتی تم دین پر اپنے نام سے خرچ کرتے ہو، ہمیں کیا تم یہ چاہتے ہو ہم جنتی ہو جائیں اور ہمیں کیا جہنم میں بھیج رہے ہو، دنیا میں ساتھ رکھنا چاہتے ہو. وہ انہوں نے شکوہ دور کر دیا اور یہ مسجد میں دینے کے بعد انہوں نے بتا دیا کہ ہماری اہلیہ کے نام سے 2000 اگر ہم جنتی ہو جائیں تو ہماری اہلیہ بھی جنتی. کیا کہنے ماشاءاللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ 200 روپے مرحوم مطلوب کے نام سے عنایت کیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ رب العزت ان کا یہ محبت کا نذرانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروردگار عالم دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ سب کو خوش رکھے. آمین ثم آمین. سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جناب سیف اللہ صاحب انہوں نے اپنی اہلیہ مرحومہ کے نام سے جب وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ثواب دے دیتا ہے تو انہوں نے کہا اگر بیوی ہوتی تب بھی ٹھیک تھا، اگر چلی گئی جب بھی ہماری تھی تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنتی ہو جائیں، ہماری بیوی بھی جنتی ہو جائے. انہوں نے اپنی بیوی کے نام سے 200 روپے عنایت کیے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کا یہ محبت کا نذرانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروردگار عالم دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. میرے پیارے یہ انبیاء کرام کا نام ہے، یہ انبیاء کرام کا بھی کام ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب حضرت ہاجرہ کو وادی جنگل میں چھوڑا تھا تو ہٹنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی، میرے مولا بیوی بچے کو کسی کے سہارے پر نہیں، میرے پروردگار تیرے سہارے پر. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوب لاجواب لاجواب. کیا کہنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوب بہت خوب. تو اس لیے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے، یہ انبیاء کرام کا بھی کام رہا ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی دعا فرماتے تھے. ایسا اگر یہ عمل آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ انبیاء کرام کی سنت ادا کر رہے ہیں. تو میں اور آپ کو ایک بات بتا دوں بس، اس کے بعد انشاءاللہ ٹائم تو بہت ہو گیا. مختصر سی ایک بات، تقریر کا ٹائم نہیں تھا مگر صرف بولتا چلا گیا. ایک بات اور آپ کو بتا دوں، جب کوئی یہ کہنا چاہے، جب یہ کوئی کہے کہ کبھی کسی نے جھنڈا نہیں اٹھایا، میں نے آپ کو پہلا سوال تو یہ رکھ دیا کہ نبی جب آئے تو
कोई मोमिन था नहीं। जब मोमिन था नहीं तो झंडा उठाता कौन? अकेला रब था जो उन्हें मानता था, उसने 3 झंडे दे दिए और फरमाया लगा दो, महबूब आ रहा है। अब जब ईमान वालों की तादाद हो गई, मक्का वालों ने मुस्तफा जाने रहमत को जब रहने नहीं दिया, जब आपको सताया, रब ने इरशाद फरमाया महबूब मक्का छोड़ दो, मदीना चले जाओ। मेरे नबी अबू बकर सिद्दीक के साथ चले और सरकारे मदीना जब सरकार अबू बकर सिद्दीक के साथ चले, गार में रहे, गार से निकले, जिस मैदान पर रुके थे उस मैदान का नाम है उसे कुबा कहते हैं। ये उलमा जानते हैं कि जहां सरकार रुके वहां कुबा कहते हैं। तो मेरे नबी जब ठहरे तो यही कुबा में रुके हुए थे। हजरत अली मुशरिकों का माल देकर इसी कुबा में आए थे, हजरत उमर इसी कुबा में आए थे, हजरत उस्मान गनी इसी कुबा में आए थे, और ये जलीलुल कद्र सहाबा इसी कुबा में आए, और मदीना के कुछ अंसार भी इसी कुबा में आए थे। एक सहाबी आए थे मदीना के, हजरत बुरीदा असलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे प्यारे भाइयों, हजरत बुरीदा असलमी अंसारी आए हैं, और आने के बाद उन्होंने सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया मेरे आका मदीना आपका इंतजार कर रहा है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे आका फरमाते ठीक है, अब सब आ गए हैं, चलो। नबी खड़े हुए, सब सहाबा खड़े हो गए, खड़े तो हुए मगर चले नहीं। बुरीदा असलमी ने फरमाया या रसूल अल्लाह मजा नहीं आता। मेरे आका ने फरमाया क्यों बुरीदा असलमी मजा क्यों नहीं आता? फरमाया सरकार पहली बार चल रहे हैं, आपके साथ एक झंडा। क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सदाकत की अहलिया मोहतरमा ने अपनी साज के नाम से, तो ये भैया बड़ा कमाल का काम, इससे बड़ा कमाल का काम नहीं होगा, वरना साज का तो बहू देखे जली जाती, मरी जाती। ये बड़ा कमाल का काम है। ये वाकई ये नोट बड़े कमाल के कि अपनी सास के नाम से 200 रुपए इनायत किए। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे गांव की हर बहू ऐसी हो जाए जिसके सीने में सास का प्यार है। सुभान अल्लाह। अरे वो मरहूम हो या गैर मरहूम हो, मगर सास का नाम सुनते ही बहू उसकी आंखों की रंगत बदल जाती है। क्या कहने, वाह। मगर अल्लाह लाख लाख शुक्र है, इन्होंने ये बता दिया कि अब ऐसी भी बहुएं मौजूद हैं कि जिनके सीने में सास की मोहब्बत पाई जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत परवरदिगार आलम उनकी सास की बख्शिश व मगफिरत फरमाए। अल्लाह उनके शौहर की कमाई में बरकतें अता फरमाए और अल्लाह सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो क्या कहा हजरत बुरीदा असलमी ने, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके साथ एक झंडा होना चाहिए। तो मेरे नबी ने तबस्सुम फरमाया, इरशाद फरमाया बुरीदा असलमी अगर मेरे पास कोई कपड़ा होता तो मैं तुम्हें दे देता ताकि तुम झंडा बना लेते। तुम्हें झंडा बनाने के लिए अगर कपड़ा होता तो दे देता। बुरीदा असलमी ने अपना अमामा उतारा और उतारने के बाद एक लकड़ी पर बांधा। जब उठाया तो मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया बुरीदा असलमी झंडा तुमने बनाया है, उठाने के भी सरदार तुम ही रहोगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ बुरीदा असलमी जब तुम्हारे पास अमामा था तुमने बाद में उतारा, पहले ही उतार लिया होता तो बुरीदा असलमी की अकीदत बता रही है हमने इसलिए नहीं उठाया ताकि मुस्तफा से पूछ ले झंडा उठाना जायज है या नाजायज है। जब